جب بارش ہوتی ہے تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو بارش ہو رہی ہے تو ہمیں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، کیونکہ بیٹھے بھی آستانے پر ہیں اور رحمت کی گھڑیاں ہیں اور یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ اور اس امید اور یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ مالک جو بن مانگے بے شمار احسانات اس نے فرمایا ہم پر، نہ ہمیں مانگنا آتا ہے نہ مانگنا آتا تھا، نہ ہمیں یہ پتا ہے نہ پتا تھا کہ مانگنا کیا ہے، اس نے بے شمار احسانات فرمایا، خود سے فرمایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بن مانگے اتنا عطا فرماتا ہو، اس سے مانگا جائے تو وہ عطا نہ کرے؟ تو اس کی عطا، اس کا کرم، اس کی رحمت جو ہے وہ تو ہر وقت ہوتی ہے، ہر وقت ہی ہوتی ہے، اور ہمیں پھر اس نے امت بھی رحمت للعالمین کی بنایا، جو سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، ہمیں اس کی امت میں پیدا فرما دیا، پھر اتنے پیارے اپنے محبوب ولی عطا فرما دیے۔ تو جب بھی بارش ہو تب بھی یہ سوچ کر اس امید کے ساتھ، یہ بہانے ہیں قبولیت کے، دھیان کروانے کے، ورنہ وہ تو چاہے جب مرضی قبول کر لے، جس کی مرضی دعا قبول کر لے، جب مرضی کر لے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ خاص اوقات اس نے فرمائے ہوئے ہیں کہ تاکہ لوگ اس امید کے ساتھ رغبت کریں، دھیان کریں، میری بارگاہ میں جھولی پھیلائیں، ہاتھ اٹھائیں، التجائیں کریں، دعائیں کریں۔ اللہم صلی علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، اے کریم مالک، اپنی عزت و بزرگی کا صدقہ، اپنے عاشقوں اور محبوبوں کا صدقہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے مرشد پاک میں مزید رحمت نازل فرما، مزید قرب و وصل عطا فرما، اپنے تمام پیارے بندوں میں بے شمار مزید درود و سلام نازل فرما کریم، اور مولا اپنے پیاروں کا صدقہ، اپنی شان کریمی اور رحیمی کا صدقہ، سلسلہ ریالہ ثانیہ میں بے شمار مزید رحمتیں، برکتیں، وسعتیں، سلامتیاں، خیر و عافیت عطا فرما، ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرما کریم، ایمانی حلاوت عطا فرما کریم، عقیدوں میں خیر عطا فرما، ہمیں شیطان، نفس اور لوگوں کی چالوں سے محفوظ فرما کریم مولا کریم، ہمیں آسانیاں، بہتریاں، خوشیاں عطا فرما مولا، نہ ہم آزمائشوں کے قابل ہیں مالک، ہم کمزور اور گناہ گار اور غافل لوگ ہیں مالک، لیکن تو بڑا کریم اور رحیم اور عظیم مالک ہے مالک مولا، نہ ہمیں مانگنا آتا ہے نہ ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے، لیکن مالک تجھے عطا کرنا آتا ہے، اور تجھے عطا کرنے کے سارے طریقے آتے ہیں کریم مولا، جیسے آپ نے پہلے ہمیں ہماری اوقات، حیثیت، اخلاص، محنت سے بے شمار گنا بڑھ کر عطا فرمایا مالک، ایسے ہی ہمیں ہمیشہ عطا فرماتے رہیے کریم مولا کریم، ہماری توجہات کو ٹھیک فرما دیجیے کریم، ہماری رغبتوں کو، ہمارے دھیان کو، سوچوں کو، خیالوں کو، نیتوں کو ٹھیک فرما دیجیے کریم مالک، ظاہر و باطن اچھا فرما دے کریم مالک، اول و آخر ظاہر و باطن خیر فرما دے کریم مالک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور مولا کریم، ہم جتنا دنیا داری کے معاملات میں گھر چکے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں آسانیاں عطا فرما کریم مولا، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی رکاوٹ نہ آئے کہ جس سے ہم دنیا داری کے معاملات سے یا ان باتوں، ان خیالوں، ان اعمال سے نکلنے میں مشکل محسوس کریں جو تیری طرف آنے میں رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹیں دور فرما دے، آسانیاں خیریں عطا فرما دے، کہ تیری جانب آسانی کے ساتھ سفر طے ہوتے رہے کریم اور مولا، ہمیں دوسروں کے لیے سبب خیر، سبب ہدایت بنا دے، سبب خیر، سبب ہدایت بنا، صحت و تندرستیاں عطا فرما، آسانیاں، بہتریاں، خیریں عطا فرما کریم اللہم صلی علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مالک، ہمیں صحیح نماز، صحیح ذکر فکر کی توفیق عطا فرما، درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما کریم مالک، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کریم مالک، ہمارے ذہنوں پہ، دلوں پہ، روحوں پہ، جسموں پہ اپنا نور عطا فرما دے کریم مالک، ہم میں جو کثافتیں، جو غلاظتیں ہیں مالک دور فرما دے کریم مالک، اپنی شان کریمی سے لطافتیں عطا فرما کریم مالک مولا، ہمیں مرشد پاک سے مزید عقیدت و محبت عطا فرما کریم
ہمیں اپنے پیاروں کا مزید ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مالک ہمیں مزید اخلاص عطا فرما کریم مالک، ہمیں مزید سیدنا عثمان غنی کا صدقہ قرآن پاک کا فیض عطا فرما کریم مالک، جو آپ نے کرم اور احسانات فرمائے، جو آپ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں ہمیشہ کے لیے مالک ہمیں اسے مزید مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما، اور مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما کریم مالک، آپ اپنے فضل و کرم سے بہتری خیریں ہمیشہ عطا فرماتے رہیے۔ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، بہتریاں خیریں عطا فرما دیں کریم مالک، بہتریاں خیریں عطا فرما دیں کریم مالک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ارحم الراحمین۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بارش ہو رہی تھی تو آقا علیہ السلام نے اپنی دستار مبارک اتار دی، یا جو سر انور پر جو بھی آپ نے کوئی کپڑا تھا یا ٹوپی تھی یا امامہ شریف تھا وہ اتار دیا، اور محبت سے اللہ کی محبت میں فرمانے لگے کہ اس لیے میں نے اتارا ہے کہ یہ بارش ابھی اسی کی جانب سے آ رہی ہے، کہ اس نے نازل فرمایا، یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، تو فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے یہ اتار دیا ہے، یہ اس کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ ورنہ تو ظاہر آقا تو خود سب سے بڑی رحمت ہے، بارش جتنی بھی بڑی رحمت ہو وہ بھی آقا کا صدقہ ہے، لیکن کیا ہے، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں بس۔ اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے وہ کیسی باتیں کرنی ہیں، حضور یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسی باتیں کی جائیں، کس طرح سے باتیں کی جائیں، اس کی محبت کی اور اس کی طرف دھیان کرنے کی بات کا بہانہ چاہیے، کہ کوئی بات ہو، کوئی ماحول ہو تو اس طرح کی بات کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہو، تو یہ اس بات کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی بارش ہو تو دنیا میں ہم کہتے ہیں جی بارش ہوتی ہے تو کسی کو اپنا محبوب یاد آ جاتا ہے، کسی کو اپنی پرانی رفاقتیں یاد آ جاتی ہیں، تو بارش ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو ضرور یاد کرنا چاہیے، جو حقیقی محبوب ہے، جو محبتوں کا مرکز ہے۔ یہ دنیاوی محبتیں فضول محبتیں، یہ چند دنوں کی باتیں ہیں، چند گھڑیوں کی باتیں ہیں، اپنی تھوڑی سی انسیت رغبت کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک احساس جگانے کے لیے کوئی بندہ ان مراحل سے گزر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کوئی، لیکن یہ ہے کہ یہ جذبات جو ہیں یہ ہونے کس لیے چاہیے؟ جس نے بنایا ہے، جس نے محبت کا فیض کائنات میں جاری فرمایا ہے، جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ، تو ادھر سب سے زیادہ دھیان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے کہ ہر موڑ پہ، ہر لمحے، ہر وقت ہم اس کی یاد میں رہیں، اس کی طرف ہمارا دھیان رہے۔ اللہ بہترین خیریں عطا فرمائے، مزید